تحریک لبیک پاکستان بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ ساتھیوں کو بتائیں میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، ساتھی پرسکون رہیں۔ علامہ انس حسین رضوی صاحب واقعی شہید ہو چکے ہیں یا نہیں؟ اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو چھوٹا بھائی ہے انس رضوی وہ سیکیورٹی اداروں کے کنٹرول میں اور بڑے بھائی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بھی تحریک لبیک پاکستان کا نیا رد عمل کیا ہے؟ ان مسنگ پرسنز کے معاملات کی مصروفیت کی وجہ سے ہم 17 اکتوبر کے کال کو مؤخر کر رہے ہیں، اور کس طرح ان سے زبردستی بیان دیے جا رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کی نئی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آخر تک دیکھنا۔ سب سے پہلے 13 اکتوبر 2025 کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تقریباً صبح 3 بجے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، جس کی بنا پر 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، درجنوں لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور تقریباً 3000 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اور پولیس والوں سے مخاطب تھے اور کہتے تھے، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماں بہنوں کا واسطہ، تمہیں قرآن کا واسطہ، ہمارے اوپر گولی نہ چلاؤ۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، تمہیں میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ اپنے بڑوں کو بھیجو، مذاکرات کرے۔ پولیس نے ایک بھی نہ سنی، گولیوں کی برسات کر ڈالی۔ ان پتی داروں کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، گولی بند کر دو۔ اور لوگوں کو شہید کرتے گئے، اور لبیک والے اتنے پرامن تھے، ان کو ایک جواب بھی نہیں دیا۔ اگر یہاں پر کوئی اور پارٹی ہوتی تو وہ جواب دیتی، ان کا جواب پتھر سے دیتی، لیکن لبیک اتنی پرامن تھی، انہوں نے گولیاں کھائی۔ اور ہم نے ایک بار پھر دیکھا کربلا کیسے سجتا ہے، فلسطین پاکستان کیسے بنتا ہے۔ 13 اکتوبر 2025 کو مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا جو شاید فلسطین میں بھی نہ ہو۔ فلسطین میں ہوتا تھا لیکن وہاں اسرائیل کرنے والا تھا، یہاں پاکستان کے اندر پاکستان خود ہی اپنے لوگوں کے اوپر کرنے والا ہے، اور وہاں اسرائیل کرتا تو لوگ کم ہوتا ہے، یہاں پر اپنے ہی لوگوں نے اپنے لوگوں کو شہید کیا، اور وہ بھی جو نام نہاد مسلمان بن کر بیٹھے۔ صاحب رضوی بارہا کہتا رہے کہ اپنے بڑوں کو بھیجو، ہمارے ساتھ مسکرات کریں، اور مسکرات کے بعد ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور مسکرات نہیں کیے گئے۔ اور لبیک پاکستان کی جانب سے جن کو مسکرات کے لیے طلب کیا گیا تھا، لبیک پاکستان نے ان لوگوں کو بھیجا، لیکن یہاں پر جن لوگ مسکرات کے لیے گئے تھے انہیں روک لیا گیا، انہیں واپس نہ آنے دیا کہ کہیں نئی اپڈیٹ شیئر نہ کر دے۔ مرید کے ایک سناخہ کربلا سج گیا تھا، جس کے اندر صاحب حسین رضوی صاحب کو 3 گولیاں مار دی گئیں، اور 3 گولیاں لگنے کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ انہیں گولیاں مار کر انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا صداقت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیسے رہا ہے کہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور گولیاں بھی انہیں بہت لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اب لیکن اس کی میں مکمل ڈیٹیل وائز آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیک ہو چکے ہیں، کبھی کس طرح کی خبر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی کس طرح کی آ رہی ہوتی ہے، اور عوام بنا سوچے سمجھے ان کو اتنا پھیلا رہی ہوتی ہے کہ جس کی حد ہی نہیں۔ ان کی ایک وائس بنی ہوئی آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ سن لیں خود ہی۔ ساتھیوں کو بتائیں میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، ساتھی پرسکون رہیں، اور میرے اگلے حکم کا انتظار کریں، جب تک میری ہدایات نہ آئیں کچھ نہ کریں، میں بتاؤں گا آگے کا لائحہ عمل کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے واضح پتہ چل رہا ہے یہ اے آئی ہے۔ اب میں اس کے اوپر سعد رضوی کے اوپر تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں۔ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ وہ ہے جن کو 3 گولیاں لگی ہیں اور شدید زخم تھے، اب یہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ وہ جیل میں ہیں یا گھر میں ہیں، لیکن آپ کے اہل خانہ کو سننے میں آ رہا ہے رہا کر دیا جائے، اور انہیں دھمکیاں وغیرہ بھی دی جا رہی ہے۔ اب علامہ انس حسین رضوی صاحب کو آفیشیل اکاؤنٹ سے خبر آئی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ آفیشیل خبر ہر آفیشیل پلیٹ فارم سے آ رہی ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ابھی ویڈیو کوئی سامنے نہیں آئی۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ویڈیو سامنے نہیں آئی کہ ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا یعنی، اور انس حسین رضوی صاحب کی بھی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی کہ وہ واقعی شہید ہو چکے ہوں یا نہیں، لیکن یہاں پر کوئی نہیں بولا۔ 300 لوگ 3000 لوگ زخمی، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، لیکن یہاں پر نہ کوئی پیر بولا، نہ کوئی مولوی بولا، سب خاموش تھے، لیکن ایک جماعت بولی، اور ہم لوگوں نے اسلامی عقیدت پیش کرنی چاہیے، اور جماعت کھل کر بولی، اور سوشل میڈیا پر بھی بولی اور بظاہر بھی بولی۔ اس کا نام ہے پی ٹی آئی، تحریک انصاف اسمبلی میں بولی۔ سوشل میڈیا پر ہر ویڈیو میں تحریک انصاف کی ویڈیو آ رہی تھی، لبیک کے حق میں بول رہے تھے،
جہاں اپنے تحریک لبیک پاکستان کے بڑے بڑے علماء تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، وہاں تحریک انصاف کھڑی نظر آئی ہے۔ مفتی منیب الرحمن جس نے تحریک لبیک پاکستان کی کرن پر وار کی ہے، تحریک لبیک پاکستان کا مارچ رکا رہے مرید کے میں کہ ہمارے بڑے گئے اچھا فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا جو فیصلہ آیا حکومت کے حق میں آیا، جب تحریک لبیک پاکستان کے اپنوں ہی نے کرن پر وار کی، وہاں صرف اور صرف سارا بنے تحریک انصاف والوں۔ اب یہ کافتہ کہاں گیا ہے، کیا یہ ختم ہو چکا ہے یا کیا نئی اپڈیٹ ہے، وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسی گولیاں چلی تقریباً 3000 لوگ زخمی ہو گئے، 300 شہید ہو گئے اور 12-13 ایسے لوگ تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس حال میں بہت آپریشن ہوا اور بہت گولیاں چلیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مرکزی کلکٹر پہ اعلان کیا آپ بھاگ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں کیونکہ ہم نے مرنا تو نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے مرکزی قیادت کو روانہ کیا گیا اور اس کے بعد کارکنان اپنی طرف بھاگ گئے اور وہ مرید کے میں آگ ہی آگ پھیل گئے اور لوگ جو باقی گلیوں وغیرہ میں چھپے وہاں جا کر پولیس نے پیچھے ڈھونڈ کر ان کو مارا، ڈھونڈ کر جیلوں میں منتقل کیا۔ اور سننے میں یہ خبر ہے، تصدیق کر دیتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں علامہ انس حسین رضوی، اسعد حسین رضوی صاحب کو ان کے گھروں میں بھیجا ہے، لیکن اس کی فل تصدیق نہیں کر سکتے کہ حکومت آگے سے گرفتار کر لی یا کچھ بھی کر دیا، اس کی تصدیق کی خبر نہیں ہے۔ کل ایک خبر آئی، اس کے لیے آپ کو تصدیق دے دیتا ہوں۔ کل ایک خبر پھیل رہی تھی، تحریک لبیک پاکستان کے ایک لوگ ہے جس کو زبردستی اس سے یہ بیان دوایا گیا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں 17 اکتوبر 2025 کو لاہور میں پہنچے داتا دلبار میں، اگلا نیا رد عمل وہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں جو احتجاجات تھے، جو دھرنے تھے، وہ ختم کیے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہمیں بعد میں یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ یہ زبردستی سے بیان دوایا گیا ہے اور سوشل اکاؤنٹ جتنی بھی تھے وہاں یہ خبر پھیل جاتی ہے اور اس خبر کو جتنا جلد ہو سکا تھا وہ ریموو کروا دیتے ہیں۔ اور اسعد حسین رضوی صاحب کی بھی فیک وائس بنا کر شیئر کر رہے ہیں۔ جب تک ریئل ویڈیو آپ کے سامنے نہ آئے آپ نے یقین نہیں کرنی۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم مسکرات کریں کیوں، کوئی مطالبہ ہو تو مسکرات ہو، ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں، ہم مسکرات کیوں کریں؟ میں نے کہا مسکرات آپ کو کرنے ہوں گے آج ہی اور بعد میں بھی، کیونکہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں منتقل کیا ہوا ہے، آپ نے 3000 لوگوں کو زخمی کیا ہوا ہے، درجنوں لوگوں کو جلا دیا گیا ہے، 300 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ وہ لیگ نے دینا ہے، گنجوں نے دینا ہے، اور یہاں نہیں دینا تو وہاں آخرت میں تو دینا ہی ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ سیاسی اختلافات جن لوگوں کے بھی وہ لاکھوں بار ہے، لیکن یہاں پر ظلم ہوا ہے اور یہاں پر کھل کر جو بولنے والی جماعت کی سب PTI کہتے ہیں، اسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، جنہوں نے زبان سے نہیں کک دکھایا اور صاف کیا۔ اور یہاں اپنے بڑے بڑے پیر خانے تو کا نام لے دیتا ہوں، چاہے دعوت اسلامی ہو، چاہے گورنر شریف والے ہو، چاہے بڑے بڑے پیر ہوں، جو بھی ہوں، گدی نشین ہو، کوئی نہیں بولا، کوئی ساتھ نہیں دیا، لیکن یہاں ساتھ دینے والے صرف اور صرف PTI والے تھے، مولانا فضل الرحمان تھے۔ یہاں آپ نے چھوڑ کے چلے گئے، علماء چھوڑ کے چلے گئے، یہاں پر صاحب دیا تو غیروں نے دیا، حق کا دیا، اور سب یہاں کوپی بنے رہے، لیکن حسینی اپنی جان دے کر حفاظت کرتے رہے۔ اور یہاں پر صاحب حسین رضوی صاحب نے برہا کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ آپ کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ ملانا اور آپ کا بین الاقوامی وہاں وہ بات کر کے آنا، یہ آپ کے اعمال ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ 13 اکتوبر جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، پاکستانی نیوز چینل پر لائیو پارلیمنٹ اسرائیل نشر ہوئی، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور صاحب رضوی نے بارہا کہا کہ ان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اس کا ثبوت جیسی تحریک لبیک پاکستان کو مٹانے کی کوشش کی اور ان کو زور کی طاقت سے دبایا گیا، اور اس کے بعد یہ نشر ہوگی۔ پھر یہاں کوئی نہیں بولنے والا نکلا، ان کو پتہ تھا اگر کوئی بولنے والی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ یہاں پر علماء کو چاہیے تھا کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ معاملہ صرف تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ دین اسلام کا معاملہ تھا۔ لیکن چلیں جو بھی ہوا اللہ بہتر کرے گا، یہاں نہیں تو وہاں تو حساب ہوگا۔ یہ تھی نئی اپڈیٹ، اور اب جو نیا رد عمل آنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جان بچانی اپنی فرض ہے، اور جان بچانی بھی چاہیے تھی، کیونکہ زور کی طاقت پر وہ بندوں کو مارنے جا رہے تھے،
جنہوں نے 3000 لوگوں کو زخمی کر دیا، وہ سب کو مٹانے کی تیاریوں میں تھے۔ تو وہاں لوگوں نے اپنی جانیں بچائیں اور قیدین نے ان کو کہا اپنی جانیں بچائیں۔ کہا یہ تھی اپڈیٹ، اب نیا رد عمل جو آتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کہا یہ جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹ ہیں یہ سارے ہیک ہو چکے ہیں، حکومت ان میں افراتفری پھیلا رہی ہے تاکہ 9 مئی آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی سے جائے، اور ان کو میں بتا دے کہ وہ اگر لبیک والا 9 مئی سے جائے حکومت کو استعفیٰ دینا ہوگا، تمہیں یہ پاکستان اور بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ 9 مئی سے جانا چاہتے ہیں، لیکن لبیک والی پرامن تھے، پرامن ہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ یہ تھی اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور اگر اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو کال دی گئی تھی اس کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 17 تاریخ کو یہ احتجاج ہوگا، لاہور آپ نے پہنچنا ہے داتا دلبار کے پاس۔ یہ جو کال تھی انہوں نے کہا ہم نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دی ہے، یہ کال بالکل درست ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب وقت ہے حق بولنے کا۔